ہر یزید وقت ہے ہمارا اب شکار، ہر یزید وقت ہے ہمارا اب شکار، بس امام وقت کا ہے ہم کو انتظار، سائے میں لیے چلے گی ہم کو ذوالفقار، ہم کو ذوالفقار، ہم کو ذوالفقار، کربلا کے راستے کے راہیوں میں ہیں ہم، امام عصر کے سپاہیوں میں ہیں، کربلا کے راستے کے راہیوں میں ہیں ہم، امام عصر کے سپاہیوں میں ہیں۔ ظلم کے بلند قصرے ہم سے ہوں گے پست، کاٹ دیں گے دشمنوں کے ہم گلو و دست، کاٹ دیں گے دشمنوں کے ہم گلو و دست، کر لیا ہے ظالموں کا ہم نے بندوبست، ہم حسین والے دیں گے موت کو شکست، موت کو شکست، موت کو شکست، کربلا کے راستے کے راہیوں میں ہیں ہم، امام عصر کے سپاہیوں میں ہیں، کربلا کے راستے کے راہیوں میں ہیں ہم، امام عصر کے سپاہیوں میں ہیں۔ ایک غلام مرتضی حسن ہے جس کا نام، بھاگتے ہیں اب بھی ان سے خیبری تمام، بھاگتے ہیں اب بھی ان سے خیبری تمام، دے رہا ہے داد جن کو وقت کا امام، اس حسن کے لب پہ بس ہے ایک ہی کلام، ایک ہی کلام، ایک ہی کلام۔ میں آپ دعوت دینے جا رہا ہوں جناب حجت الاسلام والمسلمین سید نجم الحسن نقوی صاحب، جو ہماری مرکزی کابینہ میں سیکٹری تبلیغات ہیں، اور ان کا ٹاپک ہے MUS ایمز اینڈ آبجیکٹو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال مرحوم کا ایک شعر ہے، اس سے میں آغاز کرنا چاہوں گا۔ اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سوختہ شام و سحر تازہ کریں۔ مجلس علماء نے جو بنیادی طور پہ جن اہداف اور آبجیکٹیوز کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے، اس شعر کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ آؤ مل کے بلندیوں کا سفر کریں، آؤ مل کے عظمتوں کا سفر کریں، آؤ مل کے ملت کو بنائیں، آؤ مل کے قوم کی تعمیر کریں۔ نفس سوختہ، وہ جو روحیں مردہ ہو چکی ہیں، وہ جو فکریں جمود کا شکار ہو چکی ہیں، وہ جو قوموں کے اندر تزلزل پیدا کرتی ہیں وہ چیزیں، آؤ ان مردہ روحوں کو زندہ کرنے کا پروگرام بنائیں، آؤ مل کے نئے دن پیدا کریں، نئی راتیں اجاگر کریں۔ بنیادی طور پہ اس وقت مجلس علماء کا بنیادی ترین ہدف یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے ضرورت ہے کہ ہم ایک قوم کی طرح زندہ رہیں۔ ہمیں ضرورت ہے آنے والے وقت میں اپنے اس سوسائٹی کے اندر اپنے سوشل رول کو ڈیفائن کریں، اپنے پولیٹیکل رول کو ڈیفائن کریں اور اس کے اوپر آگے چلیں، جیسا کہ ڈاکٹر آفتاب نے بھی توجہ دلائی۔ بنیادی ترین مرحلہ میں سمجھتا ہوں کہ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، بہت واضح ہے کہ قوموں کی روحوں کو زندہ کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا۔ یزکی کا مرحلہ یہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بحیثیت قوم انشاءاللہ آگے بڑھیں، اور اس میں جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ قوم کے مختلف طبقات کی تربیت ہے، جوانوں کی تربیت ہے، بچوں کی تربیت ہے، اور اس کے حوالے سے ہم نے انشاءاللہ آپ نے محسوس کیا ہے کہ مجلس علماء نے مختلف پروجیکٹس اس وقت لانچ کیے ہیں، مختلف پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے عنوان سے بھی اور باقی شعبہ جات بھی۔
اگر توجہ آپ کی میری طرف ہو تو میں انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاؤں. ایک صلوات تلاوت فرمائیں گے. ایک اہم نقطہ جس کی طرف توجہ اس وقت الحمدللہ اس زون کے اہم نمائندے موجود ہیں، اداروں کے نمائندے بھی موجود ہیں اور باقی نمائندگی بھی موجود ہے. میں ایک توجہ دلانا چاہوں گا کہ ابھی بھی اس وقت بھی ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ ہمارے پاس تربیت کا موجود ہے، لیکن ہم اس مؤثر ذریعے سے کما حقہ استفادہ نہیں کر رہے. اور وہ ذریعہ ہے ممبر، وہ ذریعہ ہے عزاداری. فار یور کائنڈ انفارمیشن، یہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. کیا واقعاً یہ ممبر وہ رول ادا کر رہا ہے کہ جو اس کو ادا کرنا چاہیے؟ ابھی تک جو خطیب آتے ہیں، محرم آتا ہے، مجالس ہوتی ہیں، ذرا توجہ کیجئے گا، یہ خطبہ جن مسائل کو چھیڑتے ہیں یہ سارے کے سارے مسائل آسمانی ہیں. یہ ملکوتی مسائل ہیں جن کا زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسائل کیا ہوتے ہیں کہ اہل بیت کے پاس یہ فضائل ہیں، اہل بیت یہ کر سکتے ہیں، اہل بیت تصویر کو شعر بنا سکتے ہیں، اہل بیت چاند کو موڑ سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ ان اٹ کہ اہل بیت کے پاس یہ فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل بیت کے یہ فضائل ہیں. میں توجہ دلاؤں گا کہ یہ جو جنریشن اس وقت موجود ہے، البتہ ہم اس جنریشن کے شکر گزار ہیں کہ ابھی تک یہ مسجدوں میں آتے ہیں، ابھی تک یہ امام بارگاہوں میں آ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ماں باپ کا احترام کرتے ہیں. لیکن جب یہ آتے ہیں تو ممبر سے جو بات پیش کی جاتی ہے، چونکہ ان کے ٹیسٹ کی نہیں ہوتی، چونکہ ان کے مسائل کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا ہوتا، نتیجتاً یہ بیٹھ کے تو وہ اپنے اس پہ کھیلتے ہیں. آج کے نوجوان کا مسئلہ وہ آسمانی مسائل نہیں ہیں، اسلام کا وہ پریکٹیکل فیز ہے جو اگر یہ سوال مجھے بھی کرنا چاہیے اور آپ کو بھی کرنا چاہیے کہ سید الشہداء علیہ السلام کو کیا پرابلم تھی کہ معرکہ کربلا بپا کیا. سید الشہداء جب گئے تو لوگ نماز پڑھتے تھے، لوگ روزہ رکھتے تھے، لوگ زکوٰۃ دیتے تھے، لوگ باقی زندگی کے امور روٹین میں، کوئی کاروبار ہے وہ کرتا تھا، کسی کا آفس تھا وہ کرتا تھا، کوئی کھجوروں کے باغ تھے وہ لوگوں کے تھے. سید الشہداء نے جو قربانی دی اس لیے کہ امت خوابیدہ تھی، روحیں خوابیدہ تھیں، اس لیے کہ امام حسین نے فیصلہ کیا کہ جب تک میرے علی اکبر کا خون نہیں بہے گا اس امت میں بیداری پیدا نہیں ہوگی. عزیزان گرامی، توجہ کی ضرورت ہے. آیا یہ ممبر واقعاً سید الشہداء کو خوش کر رہا ہے؟ آیا یہ عزاداری کا وہ معنی جو امام حسین نے، جس کے لیے میں توجہ دلاؤں گا، حسین کے علی اکبر نے روز عاشور اذان اس لیے دی تھی کہ توحید کی صدا قیامت تک علی اکبر کی آواز میں بلند ہوتی رہے اور دنیا کو اجاگر کرتی رہے. روز عاشور علی اکبر نے کلمہ توحید بلند کیا، علی اکبر کی پہلی آواز گونجی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ. آج کیا ہم اسی نوجوان کی تربیت کر رہے ہیں؟ آیا یہ آج ممبر وہی فریضہ انجام دے رہا ہے، یا ہم روٹین کی زندگی میں؟ قوم بننے کے لیے ضرورت ہے کہ نئے لہل و نہار پیدا کیے جائیں. قوم بننے کے لیے ضرورت ہے کہ ان نوجوانوں کے مسائل کو ایڈریس کیا جائے. قوم بننے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم نئے موضوعات جو آج کے موضوعات ہیں، جو زمینی موضوعات ہیں، جو میری زندگی میں تغیر لا سکتے ہیں، ان موضوعات کو ایڈریس کیا جائے، نہ کہ آسمانی موضوعات کو. آسمانی اور ملکوتی موضوعات آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے، آپ کو قوم نہیں بنائیں گے. قوم بنانے والے موضوعات یہ ہیں کہ میری زندگی میں تغیر آئے.
حسین کا عشق میری زندگی میں کچھ تغیر لے کر آئے، علی اکبر کی یادیں نوجوانوں کے کردار میں کچھ تبدیلی پیدا کریں۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس آزاداری کا دوسرا پہلو ٹریجڈی ہے کربلا کی، بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ لیکن یہ ٹریجڈی کس لیے ہے میں توجہ دلاؤں گا ایک اور بات کی طرف، وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی سکینہ بنت الحسین، آپ دیکھیں کہ وہ بچی جس کی عمر بہت چھوٹی ہے اتنا بڑا کام کر گئی کہ خدا کی قسم سکینہ کا ثانی تاریخ نہیں لا سکتی۔ وہ بچی جس نے مدینہ سے کربلا اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک مصیبتیں سہی، کس کے لیے؟ for the sake of God, for the sake of religion, for the sake of لا الہ الا اللہ۔ سکینہ بنت الحسین کی زندگی، یہ جو زندگی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ اتنی مصیبتیں اٹھانے کے بعد بھی حسین کی اس بیٹی نے ایک ذرہ برابر شکوہ نہیں کیا، گلہ نہیں کیا۔ میں تو بچی ہوں، میرا سن تو دیکھو، میری مصیبتیں تو دیکھے۔ کہہ سکتی تھی امام زین العابدین جیسے بھائی سے کہ بھیا میری زندگی دیکھو، مجھے اس سفر کی بجائے مجھے جد کے حرم کی طرف لے جا سکتے ہو، لے جاؤ۔ نہیں، صبر سکینہ میسج ہے، کس لیے؟ یہ میسج ہے کہ راہ دین میں اگر مشکلات پڑیں، تماچے کھانے پڑیں تو اپنے آپ کو آمادہ رکھو۔ زندگی کی ان مشکلات کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو جس کے نتیجے میں شمع دین روشن رہے۔ بہرحال میں مختصر کرتا ہوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مرحلے میں انشاءاللہ مجلس علماء نے جو سوچا ہے وہ یہی ہے، انشاءاللہ مل کر ایک قوم بنے۔ آغاز سفر ہے، لیکن میں پورے یقین کے ساتھ امید رکھتا ہوں ابھی تک کی گزشتہ چند دنوں، چند ہفتوں، چند مہینوں کی کارکردگی کے نتیجے میں الحمدللہ یہ قوم کہ ہم شکر گزار ہیں کہ ہم جہاں بھی گئے ہیں ابھی آمادگی ہے، لوگ آمادہ ہیں، سینٹرز نے آمادگی کا اظہار کیا ہے، ملت نے آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی لیڈرشپ بھی تیار ہے، آپ بھی تیار ہیں، لیکن اس شعور کے ساتھ، اس آگاہی کے ساتھ کہ اب اکائیوں میں نہیں رہیں گے، اب ملت بن کے رہیں گے۔ اکائیوں سے نکل کر اب ضرورت ہے کہ بحیثیت ملت اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے اپنے رول کو ڈیفائن کریں اور اس رول کے اوپر عمل کریں۔ whether this role is related to the politics, whether it's related to the education اور دوسرے سوشل اسپیکٹس جتنے بھی ہیں، ضرورت ہے کہ ایک ملت کے طور پہ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور میں دعا گو ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ One of the problems that we have with our centers is that they're not all registered as places of worship. This is a travesty, and it means there are people paying taxes and there are centers being unrecognized. Along with that, we have the problem of calling ulama deen from Pakistan or India. As you know, the Home Office has a scheme where each center is licensed by the Home Office to be able to invite and sponsor a scholar or a speaker from a different country. To address this and to make things easier for people to understand how it's done, how it's achieved for your particular center, we have today with us Sayyida Andalib Zahra, who will speak on this issue and hopefully shed some light for you and for me. Sister Zahra. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum to everyone.
I've been asked today to give a presentation, a quick guide or summary on immigration rules and how they affect institutions like these. Now, I've been asked to do something on sponsorship licenses. Each institution, if they require migrants from other countries other than the EE national states, the UK government has certain rules and regulations whereby they need a sponsorship license. And I will go through each step that an institution will need to follow in order to obtain a sponsorship license. Now, in a nutshell, how to obtain a license. Each institution needs to ensure that they have best practices. Now, best practices means HR policies, and unfortunately, most institutions that traditionally have been known don't have any policies or practices within their religious meetings. What we need is Data Protection Act requires that every institution keeps a record of their members, their employees, potential members as well. And as a institution that wants to obtain a sponsorship license, you have to adhere to these rules as well. Now, secondly, you also have to take responsibility for immigration rules and regulations. So, for example, if an employee within the institution has not turned up for work without reason, this unfortunately does have to be highlighted to the UKBA. Other responsibilities are obviously having illegal migrants within your institutions. Unfortunately, we cannot have that. Now, sorry, I sidetracked there, I'll go back. Now, how to obtain a license. What you will be doing is a straightforward online application. To obtain the online application, you have an ID number and a username on the UKBA website. Once the director or the secretary or whoever you've nominated goes online to the UKBA website, logs in and signs in, you have to attach all these policies that you should have obtained. So your records of employees, your accountant's records, your previous tax returns, details of which religious faith you are following, and the aims and objectives. Obviously, as we've been hearing today, that there's various structure through it all, and that's how it needs to be in each institution, not just as an area on its own. Once you're online and the requisite documents have been attached on the UKBA website, a fee needs to be paid for the particular type of application you're making. Now, there's permanent employees that you can call from non-EEA states, or there's temporary workers, and they fall into two categories. The first category is called a tier. So tier 5 is your temporary workers, and under tier 2 is your permanent workers. Normally, they are given 3 years from the date that they are granted entry clearance into this country, whereby they can preach or whatever role you've assigned to them. Now, unfortunately, it's a paper exercise, so when you're standing up and explaining, it can seem quite dull, but it's online and it's straightforward, step by step. You go through. Now, once the fee of £515 has been paid, which is for each tier, so tier 2 and tier 5, you pay £515. So once that has been paid, what the UKBA do, they give you they start assessing the application. Once they've assessed, they'll give you a score of either a grade A or a grade B. Now, each institution needs to attain a grade A in order to sponsor people from non-EEA nationals. If for any reason you are granted a grade B,
This might mean because you've not given your accounting records, you don't have correct policies, so you need to make policies, or that you've not provided any other paper information, so you need to provide that to them. You've got 3 months from the date to rectify this. Once it's rectified, you'll be able to assign sponsorship license to your potential migrant employee. Now, the step-by-step guide to this is basically you obtain a license through the online application system. Once you've received a license, you will be able to, as you say, nominate it to your potential migrant abroad. It's like a unique ID, a unique number that you give to the potential migrant. Once that's given, the migrant abroad will be able to apply for entry clearance. Now, the entry clearance process is separate to obtaining a license. It's 3 different steps. So this is for the institutions only. My view is once you have the privilege of having a sponsorship license, it is the responsibility of the institution to have stringent policies in place, stringent procedures in place. Both it assists the migrant, but it also assists the institutions. We as a community need to start progressing, start becoming professional in our way, how we employ people, and the caliber of people that we employ as well. So something simple like, for example, payments to the employees cannot be made via cash. It has to go through bank accounts. Something as simple as that needs to be addressed within our institution. So when we are having temporary workers, there needs to be a record of exactly what's going on in each institution. Now, if you require any further information, you can contact some organizers and we'll get in touch with me and I'll be able to offer you further advice on immigration. But this is just a snapshot, a snippet of how you can obtain a license to employ migrants from abroad. I'd like to thank the organizers for giving me the opportunity to provide you with this information. But should you need any other areas of law as well, you're more than welcome. I'll try to assist you. Thank you very much. I would like to invite Brother Ehsan, who is the Central Coordinator for Shia Council, to say a few words. Brothers and sisters, Assalamu alaikum. I have been honored with this title of Imamia Council UK Coordinator by Majlis Ulama Sayyid Ali Raza Sahab, and I would like your help to reach where we are. Few words from me. Basically, the main vision which I have kept for this year is a very simple one, and it's called communication. The observation I have is we have roughly about 70 Imam Bargas and organizations around the place. And a lot of us know each other on a personal level, but at the organization level, we have done very little. And alhamdulillah, under Majlis Ulama umbrella, I think last year or 2 or 3 years, we are reaching a place where we're starting getting into a kind of a community, a voice, and we still have a long way to go. And within communication, I mean not only within communication, but also in a wider community. I think it's very essential that we have communication within, where we know each other and we can help each other. And once we develop that kind of a habit, I think we will automatically go into an economic kind of help. Very simple example, if you know who are the tradesmen in your community, and put a list somewhere in each community hall, we can very easily say, okay, I need to get some plumbing work done. Why don't I call my own person? And at the same time, I would, and everyone would expect that tradesman or person will deliver you an excellent quality work and not do shortcuts, which we do face sometimes. Similarly, if there's a professional, we always use lawyers, we always use a lot of other people. If we have a list in each Imam Barga, as a community, we will be able to help each other out.
There's nothing wrong in using your own community, and obviously there's a return for it. We would expect that person or professional gives you quality work. So we are helping each other out, and without any ihsan of anyone else. Because if we don't have that, we'll go out and get that work done from somewhere else. So I think it's very important we communicate within ourselves. When I say wider community, what I mean by that is, alhamdulillah, Azadari is our livelihood. Livelihood, we live for Imam Hussain, everything. But we need to get a little bit open up and tell people who live around us who we are and what we are. And how can we do this? My recommendation is each Imam Barga have an open day or open morning, open up your doors. Let your neighbors come and have a coffee, tea with you on a monthly basis, quarterly basis. Let them come and ask us questions. Right now, people, as you have heard from a lot of speakers, with the Islam, Muslim, we hear the word terrorists, problems, because that's what media predict us. Let's be more practical. Let people come in and have a cup of coffee, ask you questions, and see what we are doing there. The other way we can also get involved in the wider communities. Every borough has an interfaith committee where they meet regularly once a month or very frequently. And my observation has been these lot of community Imam Bargas or the centers are not involved at all. I think it's paramount important that we get involved in these at all levels. And even if you start by just joining those faith, one representative goes there, listen what they are saying, then we'll be able to know what they think of us or what are the problems coming to us, and we can respond. And you start getting a kind of a rapport between the community, because in each of this interfaith community, there are people from every mosque of Ahl Sunnat. But I think we have seen very little from us. So I think we need to go out and do that. The other area is, you must meet your counselor. I think Dr. Abbas have said a lot, so I won't repeat those things. But know who is your counselor. Invite him to your coffee or tea morning. Have a chat with him, because that will help you a lot. My experience says from few things I've seen, that helps us a lot. The 3 or 4 themes we are trying to carry forward. One was internal communication, external communication, interfaith, police. You should know who your police. They all have committees where you need to be connected. You'll know, have a meeting with them, talk to them. They can tell you what are the security issues, what you need to care. And once you start this develop, if you have a problem, they will come out and help you because they understand you much better. And they'll be more willing to come out and help you. The last theme we have is politics, and Dr. Abbas has said a lot on this, so I won't repeat that. But only thing I'll say is, in Alhamdulillah, if every department, every organization sends 2 people to the political world, in next 5 years' time, we'll have a very, very strong voice in the. What's important, as I keep saying to a lot of people, collectively, we can help and facilitate. But you all have heard the saying, you can bring a horse to the well, but you can't make him drink. So it's you who have to come out. And if you come out one step, I can assure you, the ulamas and the other people will come out 3 steps to take you to your destination, share with you the experiences they have, and we will come out. The intention of Imamia Council is not to interfere in your internal affairs, internal running day-to-day organization. We don't want to get involved, simple and state. What we want to do is to look at our community as a whole and what can we do collectively to bring you up, bring the community up. And I keep saying this, we can learn from each other experience a lot. If someone has done something good, copy it seamlessly. There is no harm in copying something shamelessly if it's good, provided we are not violating any copyrights. So please come out, help, talk to us, talk to your Maulanas, talk to your organization, but it's very important that you come out and do something. Unless you don't do that, I'm afraid
our survival would be a question in this country. Thank you very much. Begin the ball rolling, or to start the ball rolling, I'd like to call my sister Amina Sheikh to talk about Jamiat al-Muntazir, where we are sitting here today. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum to everyone and welcome to Jamiat al-Muntazir. This centre is the Manchester branch of the renowned madrasa in Pakistan. It has been brought about by the trustees and has been operating, alhamdulillah, since 2006. We are first and foremost an educational establishment for children and the youth. However, we have lectures, Muharram programs, fairs, competitions, and youth discussions. The main focus is on education. At present, we have around 90 students attending regular Sunday classes aged between 5 and 16. We successfully follow the Majlis Ulama Shia syllabus for fiqh, akhlaq, and history. This is one of the examples for it. It's for class 6, and we've just divided it for the different sections. We have a term fee of £10, which includes the students having their book from Majlis Ulama Shia and equipment. Other than this, Jamia then also provides students with a hot lunch, which for example could be biryani or pasta or some of our favourites, as well as experienced teaching staff and other resources. In lines with schools, students are supervised during breaks and lunch, and their parents come to collect them from their classes at the end. I believe that the Majlis Ulama Shia books should actually be rolled out to madrasas across the UK. With this, we will have quantified exams set so that we are all working consistently in other centres. The trustees have taken a giant leap forward to further extend this building, and inshallah, if on target, we wish to open a primary school on this site in September 2015. At this stage, we're not asking for donations, but rather we ask you to give the names of your children aged between 3 and 10 years old, as the longer our list, the higher our chances of achieving this. However, we never say no to donations, and they're always welcome. This will inshallah be the first Fiqh Jaffariya school from Birmingham to Edinburgh, Glasgow and beyond. Therefore, its importance is immense for the future generation, and the involvement of parents and the ulama is essential and very sought after. The lessons taught at Jamia are in English, and we are beginning to bring our teaching staff in line with government guidelines. This is, for example, having CRB checks, recognised qualifications, and above all, experience. We welcome suggestions and collaboration with other centres, as we're not here to compete, but to enhance and assist. As volunteers, we're looking for people to teach GCSE subjects and do tutoring sessions, for example, maths, English and science. If anyone can help us with this, get in touch with us, as it's for the future of all our children and for them to achieve their highest. Where sisters are concerned, Jamia is open for all. We recently held some discussion groups in Ramadan, and we don't get to discuss between ourselves. We always have questions, but we don't ask each other because we're quite embarrassed, we're shy. But whether it's a coffee morning or just information needed on social matters, we have Uncle Aftab who can bring in the professionals and we can organise these events. So if you wish to start an activity, please come and get in touch with us so we can put this together. The same goes for the brothers. We want to do things like karate classes, go out for trips, but we need parents to lead us forward and work with us to make it happen. We're doing the best we can, and the coming few years will tell how successful our vision is. Thank you for listening. The next person I'd like to call is from the IUS, Musa Naqvi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of the most compassionate, the most merciful. And he united their hearts, and had you spent all that is in the earth, you could not have united their hearts. But Allah subhanahu wa ta'ala united them. Surely he is mighty wise. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, it's a great pleasure for me to speak before you today, and I congratulate
Majlis Ulama, who have given us this opportunity and has considered us worthy to be here present before you. And it's an honor that the ulama have invited us, the youth, to have an active participation in this program. I briefly wish to, in the next few minutes, tell you a little bit about the Islamic Unity Society and the activities that the Islamic Unity Society offers to the youth and the communities across the UK, but in particular focusing on the activities offered here in Manchester. Next slide, please. So we were established as the Islamic Unity Society in 1994 in University College London, and we're a UK registered charity with more than 500 members currently, although we have had more than 1,500 alumni. Thank you. Our aims are to promote cultural and social cohesion within multicultural Britain based on Islamic principles, specifically through advancing education about Islam and improving the quality of life and enhancing opportunities for our members. Next slide, please. Our fundamental model looks at Islam in its holistic sense. So when we try and work to develop the youth, we look at the spiritual, social, mental, emotional, and physical attributes of their personality. Thank you. And in line with those, we organize all these different events. So, for example, for social events, we organize sleepovers, dinners. For mental, emotional education, we organize careers days, GCSE classes, and we're in the process of developing a comprehensive mentoring program as well. And you may be familiar with our events in Ramadan and Muharram, as well as the IUS Football League and sporting activities. Our key project, excuse the mistake, is the IUS Majalis project, the Imam Hussein blood donation campaign, which there is a short video after the presentation. The Pakistan flood appeal, when the floods happened in Pakistan, we made a range of fundraising activities there. The Al-Qaim School project, the Voice of Unity magazine, the IUS summer camp, and tree planting, as well as mentoring. I encourage all the brothers and all the sisters to step forward and take part, because the message it sends across to the whole wider community is immense. Our next speaker, Mahbani Mehdi Ali Raza Nakvi. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Obviously, due to the time limits, I'm just going to be very brief. I represent Mahbani Mehdi Youth Foundation, and we've been established since 1992. Our main primary focus is to empower the youth. We are a youth-led organization which primarily caters for the youth, is run by the youth, is targeted towards by the youth, to the youth. So all our committee members are youth. So they vary from the age range of 14 to about 18, 19 years old, plus university students as well. Our main focus is our Quranic classes. We hold weekly Quranic classes activities for children from the age of 4 to 5 up till about 18 to 20. They range in Ahkam classes, history classes, jurisprudence. We have Nahjul Balagha classes. We have social activities as well, for example, football, weekly sports. We have karate classes. We do annual events and conferences. For example, our Imam Mehdi conference, which we had Dr. Sayyid Ammar Naqshwani this year. So we cater for the youth on a wide variety basis, and we have youth that come. For example, on our Thursday night project event, which we had with cooperation with the IUS, we invited Brother Hasnain Rajab Ali from the US, and we had over 400 attendees on a Thursday night, and the majority of them were the youth. So there is a massive population and a massive need for youth-based, youth-led activities. And I congratulate and I warmly appreciate the hand and the gesture by Majlis Ulama Shia Europe, and that they have extended for us to work together in a day and age where the link between our elders and the youth is very diminished. There is a lack of communication between the generation. There is a big generation gap. So hopefully, I pray and I envisage that we are able to stem this gap, where we are able to work with our elders, where we are able to take their expertise, take their support, take their guidance,
and hopefully develop and further expand the youth based in Manchester, nationally, and hopefully we can target a much wider audience to make it more receptive and a better overall experience for the youth in this day and age. Salawat. मेहमानों को जो अभी आए हैं और ख़ुसूसन जनाब मौलाना ग़ुलाम हुसैन आदिल साहब क़िबला और दूसरे भी जितने भी मेहमान अभी तशरीफ़ ला रहे हैं सबको वेलकम कहते हैं। तो अब मैं दावत दे रहा हूँ जनाब सैफ शाह साहब जो कि हमारे यूथ के मरकज़ी कोऑर्डिनेटर हैं, तो वो 3-4 मिनट के लिए आपके सामने तशरीफ़ ला रहे हैं। A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Respected ulama, brothers, sisters, assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. I haven't prepared anything as I've been asked to come up and give a short speech regarding Imamia Youth. So forgive me if it's a bit rough around the edges. But basically, I want to just discuss with you Imamia Youth. I've seen a few of our brothers come up and speak about the various activities that the youth are involved around this area, and it's very impressive and it's very inspirational to see the youth active at such a level. Now, the only thing I want to talk within these 2-3 minutes is about why Imamia Youth can be different and what they can do differently. We see that the organizations are working on an individual basis, and if they come together, then they can be an unstoppable force. They can reach new heights, new levels. We see that the youth are the next generation. They are going to be the next leaders of our community. So it is vital for us to be able to come together and have everyone working under one platform so that we are able to hand over our community's affairs to them so that they can be the next leaders of the community. We have Majlis Ulama as our guides and various ulama within the centers as our guides. And the priority for us is to establish a relationship with our ulama, as they are our guides and they are our source of knowledge. So our priority within Imamia Youth is to be able to establish that relationship. There's many different organizations, and it's my personal vision to be able to see all of them work together under one platform so that we have one voice. So we're not raising voices from different organizations, and I mean that it's not a bad thing in itself. But if you think about if everyone was to come together as one force, then the impact that we can have is enormous. I'm not going to take any more of your time. I just want to be able to say that Imamia Youth has so much potential, as I believe you would agree, that having the ulama and having the youth all working together can achieve amazing results. So I would like that the elders please pay attention to the youth. As you know, the Prophet, the Aimah, have emphasized on us paying attention to the youth and their affairs, and allow us to be able to prepare ourselves to become the future leaders of this community. Assalamu alaikum wa rahmatullah. हमारे दरमियान मैनचेस्टर के साबिक लॉर्ड मेयर जनाब मोहम्मद अफसर खान साहब तशरीफ़ रखते हैं, हम उनको वेलकम कहते हैं। तो अभी मैं दावत देने जा रहा हूँ मरकज़ हदायत के नुमाइंदे जनाब मौलाना सैयद अब्बास साबदी को। खैर नासिर व मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना सय्यदिल अन्बिया वल मुरसलीन व नूरिस समावाति वल अरादीन अबी ज़हरा मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। मकसद
واضح ہے کہ امت کو اکٹھا کیا جائے، مختلف آرگنائزیشنز کو آرگنائز کر کے ایک قومی پلیٹ فارم تیار کیا جائے۔ مجلس علماء قابل ستائش ہے، اور خاص کر نوجوان قیادت نے عملاً یہ ثابت کیا ہے کہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ امت میں اس کی گنجائش بھی ہے، تشنگی بھی ہے، اور تقاضے بھی یہی ہیں کہ اتحاد کی منزل کو حاصل کیا جائے، مختلف ادارے آپس میں تعاون کرنے لگیں۔ انبیاء کا کام بھی یہی رہا ہے، لیکن اس میں دشواریاں ہوتی ہیں، ہمت نہیں ہارنا چاہیے ہمیں۔ 5 بنیادی شرائط ہیں اجتماع کو، ایک معاشرے کو، ایک ملت کو بنانے کے لیے۔ پہلی شرط، ایمان کو مضبوط کیا جائے۔ ایمان اگر مضبوط نہیں ہوتا، کاروان مومن کا تیار نہیں ہوتا۔ دوسری چیز تدبیر ہے، حکمت سے کام لینا، وزڈم سے کام لینا۔ تیسری چیز عزم مصمم ہے، انسان اگر عزم نہ کرے تو گھر سے باہر نہ نکلے، اسے عزم کی ضرورت ہے۔ چوتھی چیز مثبت اقدامات پر زیادہ غور کرنا، اس لیے کہ اگر مثبت راہ کو ہم نے نہیں اپنایا، پازیٹیو تھنکنگ کو نہیں اپنایا، تو ہم کاروان بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ 5ویں اور آخری چیز اخلاص ہے۔ ان تمام کاموں میں اخلاص کی ضرورت ہے۔ اگر للہیت نہیں ہے تو سب کچھ اسی دنیا میں دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ امت کو بنانا بہت ضروری ہے، لیکن خدا کے بندے انہیں بنانا بھی ضروری ہے، انہیں اللہ کے لیے تیار کرنا بھی ضروری ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی یہ مسئلہ درپیش رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ امت اکٹھا ہو جائیں، کوششیں بھی ہوتی ہیں۔ اگر آپ 1 منٹ مجھے اور دیں تو میں اسی 1 منٹ میں جلدی بات کو اپنے تمام کروں کہ اکثر انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے کہ انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبوت سونپنے سے پہلے بکریوں کے چرانے کا کام دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی نبی بکریوں کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ انسانوں کو بھی کنٹرول کر سکے گا۔ اتنی بے سمجھ بکریاں ہوتی ہیں کہ ایک طرف سے آپ اکٹھا کریں تو دوسری طرف نکل جاتی ہیں، دوسری طرف سے اکٹھا کریں تو تیسری طرف نکل جاتی ہیں۔ تو نبی کے لیے حوصلے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ایک تو پریکٹیکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نبی کو، تقریباً ہر نبی کو یہ ذمہ داری دی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ دعا بھی کرو، قُلْ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، اے پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، مجھے براڈ مائنڈڈ بنا دے، حوصلہ میرا اتنا زیادہ ہو کہ میں بہت ساری ناگوار باتوں کو برداشت کر سکوں، گالیوں کو تحمل کر سکوں، ناروا تہمتوں کو برداشت کر سکوں۔ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ کام ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ کسی زمانے میں ہم غزل زیادہ کہا کرتے تھے، اس پرانی غزل کا ایک شعر آخر میں سنا کر کے بات کو تمام کرتا ہوں کہ نہ کوتاہ فکری، نہ کم ظرفی، اور نہ حزن و ملال، کشادہ چاہیے دل میرے کارواں کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں المہدی فاؤنڈیشن بری کے افضال حسین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور وہ نمائندگی کریں۔ اس کے بعد مرکز اہل بیت بولٹن کے ڈاکٹر سبت ہادی صاحب موجود ہیں، ان کے بعد وہ تشریف لائیں۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ بآواز بلند صلوات۔ It's hard for me to speak in front of 2 ulama, but alhamdulillah, there's so many here today. But I try my best to speak. I'm from Bari for Al-Mahdi Foundations, and 2 years ago we got our Imam Barga in Bari. Alhamdulillah, we got so big place, it's bigger than that. And we are thankful for the Majlis Ulama. They are helping us, and we're very grateful for the president of Majlis Ulama, Allama Sayyid Ali Raza Rizvi,
And we chose him and opposed him today to he is our Sarprasti Allah. And alhamdulillah, they're guiding us and they're helping us. And inshallah, we are the member of the Majlis Ulama. Thank you very much. अब मैं दावा देता हूँ जनाब डॉक्टर सिब्ते हादी साहब को जो मरकज़ अहले बैत बोल्टन की नुमाइंदगी फरमा रहे हैं. I congratulate and thank Majlis Ulama Europe for holding this small conference, which I think will go a long way to bring all the institutions together, which is probably the aim of this conference. And I think we must all definitely help Majlis Ulama Shia Europe so that this aim is fulfilled. It is really important that we hear that call from Majlis Ulama Shia Europe, because many a times we are complaining that the ulama are not taking a lead. Now this time ulama have taken a lead and we should respond to that. I thank Majlis Ulama Shia Europe for giving this opportunity to the institution which is called Markaz-e Ahl Bayt Bolton. This works under the auspices of Mustafa Welfare Society and is a registered charity. Maulana Abdi Sahib talked about sincerity, he talked about strategy, he talked about positive thinking, and he talked about Iman. Now we take a pride in saying to you and informing you that in a very short time, between 2011, when we passed our first constitution, within 3 years, this is 2013, we have fulfilled some of the promises that we had made to the community in Bolton and Greater Manchester. So with all those ingredients that I am very proud that we have in Markaz-e Ahl Bayt Bolton team and the Mu'mineen of Markaz-e Ahl Bayt who have worked tirelessly in order to make the institution successful. The first thing that we thought was the youth, because we are a youth-oriented organization. What we did was we were renting some accommodation, and the first thing we did was institute a school, a Sunday school which is run on British school principles, and the principal is Maulana Sayyid Israr Hussain Sahib Qibla. And he runs the school just like a British school, and today I think my understanding is that we have got something between 65 to 85 students coming to our Sunday school. This makes probably us the biggest Sunday school in the Northwest. The second thing that we did was quickly find a suitable accommodation for the center, and we have been able to procure an appropriate building, about 10,000 square feet, in Bolton. It was an old school, and I think all Imam Bargahs are actually schools, so we are continuing that tradition in that school. And currently we are now, this is the second year, and we are just trying to renovate that building entirely on our own resources with the help of the community in Bolton, and I invite you all to help us in that. So apart from that, of course, we are doing the Muharram programs, very successful Muharram programs, and our differences, I call ourselves trendsetters. So we have set the trend that we'll have an English Majlis before the Urdu Majlis, so that the youth can be integrated into it. Last year we did a Sayyidatul Nisa conference with, co-hosted with Hidayat TV, and we have done so many programs that I can tell you about, but the time has ran out. So we are a very successful and sincere organization, and I request you to help us all, and I thank the Majlis Ulama Shia Europe for giving us this opportunity. Thank you. तो अभी दावत दे रहे हैं मौलाना ज़फ़र हाशमी, ये रॉचडेल में आलिम दीन हैं. My name is Sayyid Zuhair Al-Hashmi. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المنتجبين. أما بعد, I would like to thank Majlis Ulama Shia for the opportunity of gathering all the centers in this conference. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العلي العظيم. It's very difficult to talk about a very nice and positively thinking center like Rochdale Mustafa Islamic Center. The people invited me over 6 months ago, and what I've seen from them, mashallah, determination in carrying forward the message of Ahlul Bayt salamullahi alayhim. The center is very small, but there are some plans to expand the center, and inshallah we are working on it. And maybe you've seen the battle which the center had with the local council over the BBC, over the expansion of that center. According to some people, they wanted that center to remain small, but alhamdulillah we got the plans and we are thinking of expanding. Very quickly, I hope the 3 minutes not finished. Very quickly, every center is an organization. The organization, in definition, it is a group of people coming together to form a place which gather them, and they have a united vision. Basically, they want to execute that vision. Our vision for the Mustafa Islamic Center is simple: political, economical, and social. Political, in terms of political, we mean by that we open up to the local authorities, to the MPs, to the police, and so on and so forth. To help our community, we have to have some contact with the country which we are living in. We cannot exclude ourselves. That's the political, and obviously we cannot extend because the time is running out. Economical, a center is a place effectively I have to go to when I need help. At the moment, most of the centers is a place needing help. When you come to a center, you expect to pay money. In fact, a center is a place in the Islamic ideology, is a place where giving out money. When there are young people who want to get married, when there are young people in trouble, the center is supposed to help them out, not to come and ask them for a donation and ask them for money. From that view, we decided to carry on a progress of kind of economical change into the ideology of the center, which is to employ some sort of business into the center so we can get a stable income to the center rather than asking people for money. But inshallah, this will be for the future. Social, women, children, and especially the youth and men. This is very important. Women education and women concentrating on the women in the centers are not there. We have a Friday prayer. We have Thursday night program. We have everyday school, which 5 days a week, evening school. But yet the women role is not there. It is negligible. It's very small, minute. So we need to emphasize on that, and we need to get the level of education for the ladies over there higher. So we will work on that inshallah through the various programs which we set to go through. Youth, which I want to emphasize on youth. Youth are the next generation. Unfortunately, I would like to see most of the conferences which happening like this one all in English, because the youth are going to be sitting in your seat in the next 5 or 10 years. But unfortunately, we don't see many youth in here. We see organizers, but we don't see youth. I've seen through experience from 404 to Cheetham Hill, Al Hussein Masjid, to Al Iraqi Center, to the Islamic Center, to Jamaat Al Muntazar as well, and now in Rochdale, I've seen it clearly that we're losing the battle. We are losing the battle. The reason behind that, because we're not focusing on their mentality. We're talking to them in our own country's mentality, and this is wrong. We're carrying the baggage of our own countries to them, and this is wrong. We need to talk to them in a way that they can understand it. We communicate with them in a way that they can participate, pull them back to this community. By talking in different languages, for example, Urdu, yes, it's their mother tongue language, but let's us little bit go away from emphasizing on learning that language. Let's talk to them in the English language. Let's get them back to the right track so we will not lose the children and the center will be empty like some of lots of the centers in Manchester. One last word, which I think the 3 minutes is finished. The Alim-Din, mashallah, the Ulama-Din are available. But the problem is, the community expect the Alim-Din to help them. And the Alim-Din cannot do everything. Alim-Din can guide, can be a visionary, but an Alim-Din cannot do everything on their own. So my last word is for the people that help
the centers and not expect the centers to do everything for you. If you do not participate in the help and the building of your Islamic centers, these centers will never do their work. You coming there, today I came with a friend, and the friend told me, why are you bothering? Why are you going there? Why are you bothering? Yes, this is the mentality we have. Why are you bothering? Because they've been let down by so many conferences, talk, and there is no action on the ground. Inshallah, by Majlis Ulama Shia and by the centers in here, inshallah, there will be action on the ground. And it is a huge opportunity as well for the Shia community to participate into this system and to be part of that system and to integrate into the system. And inshallah, it is a very good opportunity as well for all of us to expand our community and to open up to the other communities. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اب میں دعوت دے رہا ہوں برلے کے جو اسلامک سینٹر ہے سینٹرل اکماس اس کے سیکرٹری جنرل جناب سید علی مرتضیٰ صاحب. الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین. صلوات وعلی محمد. I've been given 3 minutes, it means 100-meter race. So میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, 3 منٹ دیے گئے مجھے. علی علیہ السلام کے قول سے اپنے پیغام کا آغاز کرتا ہوں کہ تم کوئی اچھا کام کرو اور لوگ تمہیں برا کہیں, یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم برا کام کرو اور لوگ تمہیں اچھا کہیں. اب کیونکہ یہاں مختلف اداروں کے نمائندگان موجود ہیں, میں ان سے مخاطب ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کوئی مصلحتیں آپ کے موقف کو دھندلا دیتی ہیں. اب بولڈ سٹیپ لینے کا وقت آ گیا ہے. واقعات کربلا ہمیں سنائے جاتے رہے, اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے برادران کو, یوتھ کو, بہنوں کو, ماں کو پیغام کربلا سنائیں. امام ہمارا سچا ہے, اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ ہم سچے فالوور کس طرح بن سکتے ہیں. یہی میرا پیغام ہے. آپ کو بولڈ سٹیپ لینے ہوں گے. میں نے اپنی حد تک بہت بولڈ سٹیپ لے چکا ہوں, قبلہ اس سے آگاہ ہیں, وہاں اس کی تفصیل کی میرے پاس گنجائش نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ کیا کیا بولڈ سٹیپ امام بارگاہ محلے میں لیے جا چکے ہیں. آپ سے بھی یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں اپنی کمیٹی, اپنے ممبران سے تعاون کریں. اور جہاں تک بات عقیدہ کی ہے تو آقا اتباع صاحب نے فرمایا تھا اگر میرے بیان میں رب کا فقدان آئے تو یہ وقت کی کمی کو اس کا الزام دیجیے گا. جناب آقا اتباع نے فرمایا تھا کہ عقائد پر اعمال محافظ ہیں. جس قوم کے پاس سچے عقائد ہوں, اگر اعمال نہ ہو تو عقائد کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے. ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے. اور پاکستان میں جو قتل و غارت ہو رہی ہے, چاہے وہ لبنان میں ہے, شام میں ہے, پاکستان میں ہے, افغانستان میں ہے, عراق میں ہے, برائے مہربانی آپ کے لیے پیغام ہے کہ اسے شیعہ سنی فساد کا نام مت دیں. یہ شیعہ سنی فساد نہیں ہے, یہ حق و باطل کی جنگ ہے. سنی ہمارے برادران ہیں, وہ ہمارے قاتل نہیں ہے, ہماری قاتل یزیدیت ہے. وہ جہاں بھی ہے ہماری قاتل یزیدیت ہے. اس لیے اس کو پروموٹ کریں کہ شیعہ سنی فسادات نہیں ہے, حق و باطل کی جنگ ہے. جب ٹی وی پہ اینکرز آتے ہیں تو یہ بحث کرتے ہیں کہ یہ تو مسلمان کہلوانے کے قابل نہیں ہے, بلکہ یہ تو انسان ہی نہیں ہے. تو ایک کیسر باروی صاحب کی ایک ربائی بیان کرتا ہوں کہ یہ پیدا تو انسان ہوئے تھے, آخر کیا گناہ ہے کہ یہ درندگی کی طرف چلے گئے. ربائی بیان کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بے عجز لا الہ کا عرفان ہی نہیں, بے عجز لا الہ کا عرفان ہی نہیں, بے الفت رسول مسلمان ہی نہیں, اور کیسر یہ کلیہ ہے کتاب حیات کا, شبیر سے جدا ہے تو انسان ہی نہیں. صلوات. تو میں دعوت دیتا ہوں مجلس علماء شیعہ یورپ کے صدر محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین سید علی رضا رضوی صاحب. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اوصیکما وجمیع ولدی وشیعتی ومن بلغ کلامی بتقوی اللہ ونظم امرکم علی محمد وعلی محمد. صلوات. I've chosen a statement from the final will of Ali ibn Abi Talib alayhi salam, where he says that I make a will to all of my sons. First of all, he addresses Imam Hassan and Imam Hussein, who stand out amongst all of his sons. Then he says that not only these two sons, but all of my children. But not only my children, all of my followers. Not only my followers, but whoever hears my words. And whoever wants to follow me. For two things. What is the admonishment? He says, بَتَقْوَ اللَّهِ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ.
that fear Allah subhanahu wa ta'ala, have taqwa, become a muttaqi person, and secondly, be organized in your affairs. After being elected for the second term this year in May, with my cabinet, we had decided that we will again arrange the next 2 years into 4 phases like the first term, and 2013 is a year for organization or organizational structure. 2014, then we have other plans for the next year, and for 2015 for the first half. Without organization, no people, no nation can go forward. This is not an achievement. This is not the end. This is only the beginning of the work that we have to do in the oncoming years. There are many improvements in a society. I know that you've all been here for many hours, but I want all of you to pay attention to some of the points that I want to make. There are inevitable changes, inevitable progresses in a society. In Farsi or Urdu we may call them naguzir tarakkiyan. The population increases regardless of your plan. Some people become doctors, some engineers, some become professionals, some become politicians, and likewise people themselves take initiatives and go forward. However, at times people plan for their community, people plan for their society, people plan how to take the community forward. In the past 64 years in Pakistan, people have progressed. There have been changes in the past 66 years. My father came to this country in 1966. I know many people who came in the 50s, 60s, 70s. We came and we had no centers. We've made centers. We started off with small houses and now we have big centers like the one that we are presently sitting in. We have television channels now. We have a school, in fact 2 schools now and many in the planning process. There are 169 Muslim schools in Britain. And we need more. There are 2 for the followers of Ahlul Bayt alayhimus salam. Our plan for the community should be that we are not just progressing, but we plan for the entire community and then take the community one step forward. Hazrat Salman Farsi was asked, "Oh Salman, why are you planting date trees? They take at least 7 years to give you fruit." He said, "I have eaten fruits from many date trees that I did not plant myself." Many of us only plan for ourselves, for my family, for my children, for myself. But true, sincere intention would be that you plan for the entire community. You do not plan for yourself, but for the entire community. Anbiya alayhimus salam were so beloved to Allah subhanahu wa ta'ala because they did not care about themselves. They sacrificed their lives for the entire society that they were living in. And that's what's required of us. This was not an intention to gather large numbers. We could gather at least 1,000 people in Manchester, at least. It was intended for the people who are running organizations and leading organizations. So it was an organizational convention. It was intended for yourselves. It was a focused convention. Not for general public, not for general masses, but for people who are leaders within their own communities all over in the northern England. There are many inevitable changes coming to our community. If you look at the plan, I will stick to my 20 minutes, I promise you. If you look at the progress over the years, we now have the masajid, imam bargahs all over UK. There are, according to the government figures, more than 1,600 religious centers, registered religious centers. More than 100 of these centers belong to the Shia community. A lot more than probably 300 charities, but I'm talking about just the centers or imam bargahs or masajid. More than 100 imam bargahs, more than 70 of these just belong to the Pakistani community all over UK. I've gone far and wide from south to the north, from the east to the west. What is our plan for the entire community? What do we plan to do for our community? What does the community expect of us? As leaders of the community,
what should you be doing for our community? There are many expectations from our community of the leadership. When I talk about the leadership, I treat all of these people leaders. They are either localized, every individual is a leader in their own family. My talk will be extremely dry because I have to focus on the planning of the community. Inevitable changes will come. We started off with no Imam Bargas and now over 100 Imam Bargas. There was no halal meat and now, alhamdulillah, we have many slaughterhouses. There are Shia and Sunni Muslim Qabristan in this country. There are all of these things that we did not plan when we came to this country. But over the years, we saw the need and we made all of those things for ourselves. But do we just stay where we are? Or do we go a step further? In fact, many steps to be taken. The first generation did a lot of work. But we now need to plan on a number of platforms. Brother Dr. Aftab Ahmad was addressing the political arena. Alhamdulillah, we have 8 or more probably councillors that I have discovered so far in Britain, Shia councillors. We need more. Just for the Abuzar Gaffari zone, he's planned at least 9. Very good. That will double the figures of the entire country. We need to plan. When we start the plan now, it may take 5 to 10 years to show you the results. But if you don't plan and just sit down for something to happen, Allah subhanahu wa ta'ala does not like that even for the intizar and the awaiting of the 12th Imam, Imam Mahdi Ajjalallahu ta'ala farajah. Allahumma salli wa ajjal farajah. Is that the salawat that you will recite for your Imam when he comes? You need it louder. Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajah. If the Imam was listening to your salawat, how would you recite the salawat? Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajah. Brothers, there are many things needed. Likewise, we have divided the entire country into 5 zones, and each one of these zones, this is Abuzar Gaffari zone, it is the largest zone. It has more than 20 centers and other organizations on top of that. So there's a plan for each and every zone that we need to implement. One of the most important plans that we have for the entire country is the education of our children. We follow the Ahlul Bayt alayhimus salam, who emphasize highly on the education. Ilm is everything amongst Ahlul Bayt alayhimus salam. Even the biggest of their enemies have praised their knowledge. आइम्मा के बदतरीन दुश्मनों ने हमेशा ये कहा है कि इनसे इल्म में कोई भी ज़्यादा नहीं था. हमारे आइम्मा की तवक्को यही है आपसे. वो कहते हैं कि अगर किसी बस्ती के अंदर 1 लाख या 10 लाख आबादी हो, वहाँ पे एक आदमी ये कहे कि मैं जाफर इब्न मोहम्मद को मानता हूँ, तो इमाम फरमाते हैं अगर उससे एक भी आदमी बेहतर है तो उसको हक नहीं है कि वो मेरा मानने वाला कहलाए. यानी किस चीज़ के अंदर बेहतर हो? How should he be the best? In what things should he be the best? यानी सबसे ज़्यादा पैसा हो उसके पास, सबसे ज़्यादा दौलत हो, सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, बिगेस्ट सेलिब्रिटी हो, क्या हो कि इमाम कहें हाँ ये बेस्ट है, हाँ इसको हक है कहलाने का, ये जाफर इब्न मोहम्मद का मानने वाला है. किस चीज़ में बेहतरीन हो? इल्म में, तालीम में. आज हमारा कोई भी मुकाबला नहीं होना चाहिए. हम बाबे मदीनतुल इल्म के वाबस्ता है. हमारा इल्म सबसे ज़्यादा होना चाहिए. What is our plan for the entire country? I want all the centers to consider having at least a day nursery, a daycare center, or whatever you call them. In all over the country, the names will be different. Centers like these can easily run a day nursery. My 2.5-year-old learned all the different surahs at the nursery because she was going to an Islamic nursery. You can teach so many things to the children without you realizing. They will end up memorizing so many things, so many du'as, ziyarat, all of these things in a very short span of time. Just 4 to 6 hours a day at the nursery. हर इमाम बारगाह के अंदर छोटे बच्चों के लिए 3 से 5 साल के बच्चों के लिए नर्सरी होनी चाहिए. बड़ी आसानी से बन जाती हैं. उनकी शरायतें वो आते हैं खुद ही. आप एप्लीकेशन डालें, कहेंगे ये नहीं है, ये करें, सब इंप्रूवमेंट्स वो खुद बताते हैं आपको. लेकिन हमारी कोई प्लानिंग नहीं है कि हम इन पे सोच नहीं रहे हैं. मैं तमाम अपने बहन भाइयों से दरख्वास्त करूँगा कि इन मौज़ूआत पे सोचें, इसको सीरियस लें. अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो हमारे
مرکزی دفتر سے رابطہ کریں, خود مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, علماء کرام سے, ہمارے امامی کونسل کے کوارڈینیٹرز ہیں, آفتاب بھائی ہیں, دوسرے لوگ ہیں, سب سے رابطہ کریں. جن جن چیزوں میں آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی ان چیزوں میں ہم آپ کو گائیڈ بھی کریں گے, مدد کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ باقاعدہ کمیونٹی اگلے مرحلے میں داخل ہو. اپنے اگلی نسل کے لیے بھی آپ کو پلاننگ کرنی ہے. اگر آپ ان کے لیے پلان نہیں کریں گے تو ان کا اپنے لیے کوئی پلان نہیں ہے. تو پہلا جو ہے ہم ایجوکیشن پہ کرنا چاہتے ہیں کنسنٹریٹ. ایک تو نرسریز, دوسرا سکولز. اگر آپ لوگ آج پروسیس شروع کریں گے تو 2 سے 3 سال لگتے ہیں اگر سب چیزیں درست ہوں, 2 سے 3 سال. اور اگر سب چیزیں درست نہ ہوں, آپ کو آہستہ آہستہ پلاننگ کرنی ہے تو پھر 5-7 سال 10 سال. ابھی سے پلاننگ شروع کیجئے سکولز کے لیے. توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ تھوڑی سی دیر اور آپ لوگ بھی. تو ون آف دا نیکسٹ اسٹیپس آئی وانٹ ایوری سینٹر ٹو بی کنسیڈرنگ از اے اسکول. ہر امام بارگاہ کے اندر نہیں ہو سکتا تو ہر بڑے شہر میں کم از کم ایک اسکول ہو. جس طرح سے ابھی یہاں پہ ایک بچی نے, میری بہن نے, بیٹی نے بات کی کہ یہاں پہ انہوں نے پلاننگ کی اور انشاءاللہ 2015 میں 2015 بائی 2015 they wish to achieve a school. We've been working for the past many years on the school project. So all the help that we have, inshallah, we're willing to provide you. Wherever the sister is, you can inshallah give her my message. ہم ہر طرح سے حاضر ہیں. There is a national curriculum that the government gives you. اس کے اندر آپ کو there is a condition that you have English, mathematics, sciences, history, or there are certain requirements of the national curriculum. And otherwise, you can devise your own syllabus. اس میں ہم نے کافی کام کیا. انشاءاللہ تعالیٰ جن کو اس میں مدد کی ضرورت ہوگی ہم انشاءاللہ آپ کو مدد بھی فراہم کریں گے. تو ایجوکیشن کا ہمارا انتہائی اہم ہے. ہم اس میں سب کو چاہیں گے. کالجز بنانا بہت آسان ہے لیکن سکولز کا بنانا بہت مشکل کام ہے. نرسریز بنانا نسبتاً تھوڑا آسان ہے لیکن سکول کا بنانا آسان نہیں ہے. اس پہ کانسنٹریٹ کیجئے. انشاءاللہ تعالی ہر بڑے شہر میں کم از کم ایک سکول ضرور ہونا چاہیے. پولیٹیکل ارینا کے اندر الحمدللہ وی ہیو ٹیکن the voice of the oppressed from Pakistan, from Bahrain, from Iraq, Afghanistan, to the European Parliament, to the House of Lords, to the politicians. Alhamdulillah, we have councillors, but we need a lot more. We need people to start taking part. Do not exclude yourselves. Learn lessons from all the other people across the globe. Communities that did not take part are now isolated. میں ایک صرف جلدی سے مثال پیش کروں گا آپ کے سامنے اور بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں, سمیٹنا چاہتا ہوں. بحرین کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. 93% پاپولیشن ہوتے ہوئے کسی بھی طرح کی سیاسی, اجتماعی, سول, سوشل سروسز میں, ایکٹیویٹیز میں انہوں نے کوئی حصہ نہیں لیا. آج ان کو آزادی کے لیے 2.5 سال لگ چکے ہیں اور اپنے شہید دے رہے ہیں لیکن ان کو آزادی نہیں مل رہی. اکثریت انہی کی ہے. اسی طرح سے اور بہت سے ممالک میں میں نے جو فگرز دیکھی ہیں, امریکہ نے باقاعدہ جو پاکستان سے متعلق فگرز چھاپی ہیں, 43 ملین جو ہے وہ شیعہ پاپولیشن لکھی ہے لیکن آج ہماری وہاں پہ کوئی اس طرح سے وائس نہیں جیسی ہونی چاہیے. الحمدللہ کام ہو رہا ہے, کام ہوتے رہنا چاہیے لیکن ویسے نتائج نہیں سامنے آ رہے جیسے آنے چاہیے. جبکہ آپ بہت سی اور کمیونٹیز کو دیکھیں تو ان کی آواز بہت زیادہ بلند ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بہت سی کمیونٹیز ہیں جن کی کوئی دیکھا جائے تو نہ آبادی ہے نہ کچھ ہے لیکن ان کی بے انتہا اسٹرانگ لابی ہے صرف اور صرف ان کے نظم و انضباط کی وجہ سے, ان کی آرگنائزیشن کی وجہ سے, ان کی اسٹرانگ لیڈرشپ کی وجہ سے اور لوگوں کا لیڈرشپ سے وابستہ ہونے کی وجہ سے اور بے انتہا مضبوط ہوتے ہوئے. تقریباً 3 ملین مسلمان پاپولیشن ہے پورے یوکے کے اندر, 2.8 ملین کے قریب. یہ گورنمنٹ فگرز ہیں, البتہ میں اس پہ اپنا کوئی حاشیہ نہیں لگاؤں گا. اس کے باوجود بھی اگر دیکھا جائے تو ہماری کوئی آواز نہیں ہے بلکہ اپنی آواز سنانے کے لیے ہمیں بھیک مانگنا پڑتی ہے. یہاں پہ ایسی کمیونٹیز ہیں جو صرف 2-3 لاکھ یہاں پہ موجود ہیں اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں حکومت کے فیصلے کس طرف ہوں گے. وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ حکومت کہاں پہ حملہ کرے گی, کہاں حملہ نہیں کرے گی. وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ حکومت کن ممالک کو ایڈ دے گی اور کتنی ایڈ دے گی. وہ فیصلہ کرتے ہیں کن مسائل میں ایڈ دی جا سکتی ہے, کن مسائل میں ایڈ نہیں دی جا سکتی. ہماری اتنی بڑی آبادی ہوتے ہوئے ہمارے پاس اتنی حیثیت اور طاقت نہیں ہے کہ صرف ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم مظلوم ہیں, ظالم نہیں ہیں. وہ پیش کرتے ہیں تم ظالم ہو, تمہیں حق نہیں ہے کہنے کا تم مظلوم ہو. یہ طاقت ہے ہماری. اتنے ہم بے بس ہیں. ایک امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مچھر سے چھوٹا ایک پتنگ, بالکل چھوٹا سا پتنگا نہیں بلکہ اس سے بھی چھوٹا ایک بہت چھوٹا سا کا اس کی اتنی حیثیت ہوتی ہے کہ ہوا جس طرف پھینک دیتی ہے اس طرف چلا جاتا ہے. اس میں خود طاقت نہیں ہوتی کہ ہوا کے مخالف سمت میں اڑ کے اپنے گھر کو پہنچ سکے.
وہ جو طاقت نہیں رکھ سکتے ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی گھر واپس جا سکیں. آپ ایسے ائمہ کے ماننے والے ہیں کہ ایک ایک امام پوری امت کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے بعد دعوت دے رہا کہ میں مظلوم ہوں, کبھی ہم نے ظلم نہیں کیا, ہم ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, کبھی ظلم نہیں کرتے. آج آپ کو مجرم بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے, آپ لوگ اپنے آپ کو مظلوم ثابت نہیں کر سکتے, اتنے بے بس ہو چکے ہیں اور پھر خاموش بیٹھے ہیں. آج پاکستان کے اندر دیکھ لیجئے ایک عیسائی واقعہ, میں نہیں کہتا, میں خود گیا اس سیشن کے اندر, ابھی پرسوں جو سیشن ہوا بہت بڑا لندن کے اندر, وہاں میں نے تقریر بھی کی, سارے کے سارے پورے چرچ سے بدھسٹ یہودی سب کے سب نمائندگان موجود تھے. لاسٹ تھرسڈے everyone spoke, I spoke there to address the issue of the Christians in Pakistan where they had been blown up, over 100 people probably died, سب کچھ ہوا. لیکن میں نے وہاں پہ آواز بلند کر کے ایک جملہ کہا کہ 1000 سے زیادہ پاکستانی شیعہ ذبح کر دیے گئے ہیں پاکستان صرف اس سال میں. آیا ان کے لیے اتنی بڑی آواز بلند ہوئی ہے؟ آیا ان کے لیے اتنے زیادہ پولیٹیشنز جمع ہوئے؟ اتنے بڑے بڑے ادیان نے کوئی کہا کہ ایک بم بلاسٹ کے اندر ہمارے 125 شہید ہو گئے کوئٹہ کے اندر, دوسرے بم بلاسٹ میں یعنی پہلے والے میں تو 87 اور دوسرے کے اندر 125 سے زیادہ. ہم خود وزٹ کر کے آئے. ہم اتنے بعض اوقات بے بس ہیں. کیوں؟ کیا پاپولیشن ہوگی؟ گورنمنٹ فگرز ہیں 4.5 لاکھ, برطانیہ کے اندر صرف 4.5 لاکھ شیعہ ہیں. 7 لاکھ بہت سے لوگوں نے انڈیپینڈنٹ سورسز سے اپنا پتہ کیا کہ بہت سے لوگ ڈکلیئر ہی نہیں کرتے کہ ہمارا مذہب کیا, دین ہے کیا, مذہب ہی نہیں ہے. کوئی آواز نہیں ہے. کیوں آواز نہیں ہے؟ کہ ہم لوگ خوانی ہمیشہ مثال دیتے تھے کہ ایک قطرے کو سمندر سے باہر نکال لیں تو وہ پتے کو بھی گیلا نہیں کر سکتا. اسی قطرے کو دوبارہ سمندر میں ڈال دیں تو جب وہ سیلاب لے کے آتا ہے تو پورے شہر کو اپنے ساتھ دھکیل کے لے جاتا ہے. قطرے مت بنے, خدا را قطرے مت بنے, سمندر بننے کی کوشش کیجیے. ہم لوگ کمیونٹی بنے, انڈیویجولز اور ادارے مت رہیں, امام بارگاہیں نہیں ہیں, ہم ایک کمیونٹی ہیں. توجہ لوں گی میرے ساتھ, آخری جملے کہنا چاہتا ہوں. ہم ایک کمیونٹی ہیں, ہمیں کمیونٹی بننا ہے. ہم ایک قوم ہے, ہم ایک ملت ہیں, اور ہمیں ملت بننا ہے, ہمیں قوم بننا ہے, ایک کمیونٹی بننا ہے. انڈیویجولز مت رہیں, ادارے مت بنے, ایک کمیونٹی بنے. پورے یو کے کا اگر ایک امام بارگاہ کھڑا ہوگا اس کی کوئی آواز نہیں. اگر 100 امام بارگاہیں ایک آواز کو بلند کریں گی تو سارے کے سارے پولیٹیشنز ان کی آواز کو سننے پہ مجبور ہوں گے. لیکن ہم کب تک رہیں گے؟ خاموش. اس لیے ہمیں پولیٹیکلی, ایجوکیشن کے اندر, اکنامکلی میں اس میں نہیں جاتا, بہرحال بزنس کے اندر زیادہ کانسنٹریٹ کیجیے. جابس کے متعلق بہت کچھ بولا گیا. آئی ایم ہیپی دیٹ وی آر الحمدللہ concentrating on professional jobs. However, we need to concentrate on businesses as well. Some of our counterparts and our brothers concentrate more on businesses, and you can see the influence that they have and the potential that their community has built over the time. Lastly, alhamdulillah, you've heard our Imamiyya youth coordinator. We want to bring all the different youth communities all over the UK together. We need to become a power. Inshallah, you've seen probably a lot of our camps, the youth camps, or if I just read a list of all the things that we have tried to do in the past 2 years, it will make a whole file that Maulana inshallah Firdaus Bukhari is publishing. He's already prepared 70 pages just with pictures and small notes, not detailed reports of everything that we've tried to do over the past 2 years. Finally, I want to make a point that all Imam Bargahs and centers, jitne Imam Bargah hain aur center hain hamare pure UK ke andar, agar unko resident alim ki zarurat ho, مجلس علماء کے تبلیغات کے شعبے کی طرف جناب حجت اسلام مولانا نجم الحسن نقوی صاحب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم بریفلی تھوڑی سی اس میں مدد بھی کریں گے جن لوگوں کو ریزیڈنٹ عالم کی ریکمنڈیشن پہ, اور جن لوگوں کے پاس فنڈ کی شارٹیج ہوگی تو اس میں بھی تھوڑا بہت مختصر, لیکن ہم انشاءاللہ تعالی اس میں مدد کریں گے تاکہ وہ سینٹرز جو ابھی تک محروم ہیں, ایک سینٹر کی زینت ایک عالم ہوتا ہے جو آ کے وہاں کام کرے اور بچوں کی تعلیم کے اوپر توجہ دے. خواتین کے ہم نے ایکٹیو کرنے کے لیے ایک امامیہ ویمن کو اس سے پہلے شعبہ نہیں تھا, ہم نے شروع کیا. الحمدللہ بہت سے نتائج مل رہے ہیں. اس وقت پورے یو کے اندر ہمارا تنظیمی ایک آرگنائزیشنل ہمارا جو ہے وہ پیچ چل رہا ہے یہ, اور الحمدللہ ہمیں جتنی فیڈ بیک ملی ہے, آئی ہیو نو کمپلینٹس آف دا کمیونٹی. وی ہیو ہیڈ ایکسٹریملی پازیٹیو فیڈ بیک فرام دی انٹائر کنٹری اینڈ ایوری ون ہیز بین فینومینل. آئی ہیو نو کمپلینٹس آف مائی کمیونٹی. ان فیکٹ آئی ایم بلیسڈ ٹو بی in a community leading an organization where everyone is asking me, what do I do? Ask me, tell me to do something for you. The entire country is ready. We need to prepare. I'm talking to the leaders. The entire country is ready. You as community leaders need to take a step forward and lead the community.
Dr. Sahib, people like yourself need to now lead. Politically, we're all with you. Alhamdulillah, we're proud that we have members of Imami Council like Dr. Aftab Ahmed, alhamdulillah himself, and many others have taken a lot of courage to take a positive role in the development of our community. میں اپنے اختتام پہ جامعۃ المنتظر کی انتظامیہ کا بے انتہا شکر گزار ہوں. انہوں نے اس پورے کنونشن کے آرگنائز کرنے میں، جس کو ہم نے کہا تھا کہ محدود رکھیں، الحمدللہ بہترین انداز سے اس کو آرگنائز کیا. جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید فیض حسن بخاری صاحب نے دن رات لگ کے اس کے اندر مولانا سید نجم الحسن نقوی صاحب کے ساتھ اور دیگر جو یہاں برادران ہیں، برادر عزیز محترم سید قیصر بخاری صاحب اور بہت سے لوگ، میں جانتا ہوں کہ بہت سے نام میرے ذہن میں نہیں آئیں گے فوراً. بقول ہمارے ایک دوست کے نام لو تو سب کے لو، نہیں تو ہمارے جن کے چھوڑ جاتے ہو بڑا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے ہمارا نام نہیں لیا. بہرحال جن افراد کے اگر نام نہ لیے ہوں جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے، آپ کا ثواب دگنا ہے انشاءاللہ نام نہیں لینے کی وجہ سے. انتظامیہ اور میرے تمام کے تمام بہنیں، بھائی، میرے بچے، میرے بزرگ، سب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری ایک چھوٹی سی کال کے اوپر پچھلے ایک آدھ مہینے سے کم مدت کے اندر تمام کے تمام لیڈران کو جمع کیا اور الحمدللہ اس کو آپ آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. خداوند متعال ہم سب کو اخلاص نیت سے دین کی خدمت کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگارہ 12ویں ماہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ جہاں جہاں پہ بھی اس وقت مومنین مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں، سب پروردگارہ سب کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارہ اس وقت بحرین میں، پاکستان میں، عراق میں، افغانستان میں، مصر میں، لیبیا میں، نہ جانے شام میں، نہ جانے کہاں کہاں حالات خراب ہیں، پروردگارہ سب کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے بہت سے انڈونیشیا ملیشیا میں برادران ہیں جنہوں نے بہت زیادہ پریشانی کا اظہار کیا. پروردگارہ سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ جتنے مومن مومنات بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما. مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. متمنیان حج و زیارات کو حج و زیارات نصیب فرما. مسافروں کو ان کے سفر میں کامیاب فرما. ہمارے نوجوانوں کے ایمان کو سلامت رکھ. ہماری بہنوں کے، بیٹیوں کے، بزرگوں کے پروردگارہ پردے کی حفاظت فرما. اور جتنے مومنات یہاں موجود ہیں پروردگارہ سب کی دعائیں مستجاب فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. لا الہ الا اللہ الہا واحدا ونحن له مسلمون. لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون. لا الہ الا اللہ ربنا ورب آبائنا الاولین. لا الہ الا اللہ وحدہ 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 انجز وعدہ ونصر عبدہ وعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ فلہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت ویمیت ویحیی وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. دعا امام زمان. اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.